بابل کی سلطنت ایک ایسی سلطنت جہاں نمرود جیسا شخص خود کو رب کہتا تھا، جہاں تخت کے سائے میں سچائی کا گلا گھوٹا جاتا تھا، انسان مٹی کے بنے بتوں سے امید باندھے بیٹھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے مشہور شہر بابل کے ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جہاں ہر طرف شرک ہی شرک پھیلا ہوا تھا۔ یہ کوئی معمولی دور نہیں تھا، یہ وہ وقت تھا جب زمین پر سب سے بڑی بادشاہت قائم تھی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے ہی اسلامی اور تاریخی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلیے اس روشن سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، آپ نے آج تک بہت سے فاتح بادشاہوں کی داستانیں سنی ہوں گی، لیکن دوستو آج آپ جس عظیم انسان کی کہانی سننے جا رہے ہیں وہ کسی تخت پر نہیں بیٹھا مگر آسمانوں سے باتیں کی۔ وہ کسی لشکر کا سالار نہیں تھا مگر اس کا کلمہ رہتی دنیا تک گونجتا رہے گا۔ وہ تنے تنہا تھا مگر توحید کا علم اس کے ہاتھ میں۔ وہ چلتا رہا مگر راک نہ ہوا، وہ اکیلا رہا مگر کمزور نہ ہوا، وہ رب کے حکم پر بیٹے کو قربان کرنے چلا۔ وہ نبی جس کی ہر ادا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک مثال بن گئی، جس کے ہاتھوں خانہ کعبہ تعمیر ہوا، جس کے قدموں نے مکے کی وادی کو آباد کیا۔ دوستوں، یہ کوئی عام شخصیت نہیں، وہ انسان ہے جسے اللہ نے اپنا دوست کہا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو تنہا تھا مگر حق پر تھا، جس نے باپ، قوم، بادشاہ اور پوری دنیا کے سامنے توحید کا علم بلند کیا اور کبھی نہ جھکا۔ یہ کہانی ہے اس نبی کی جس کی دعا سے انبیاء آئے، جس کے صبر سے نسلیں بچیں اور جس کی قربانی آج بھی یاد کی جاتی ہے، ہر حج، ہر عید، ہر سجدے میں۔ یہ وہ نبی تھے جنہوں نے سچ کے لیے اپنی قوم کی نفرت برداشت کی، اپنے باپ کی سختی سہی، یہاں تک کہ قوم اور ظالم بادشاہ کے حکم پر آگ میں ڈالے گئے، لیکن انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی غیر اللہ کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا۔ ان کی یہ قربانی یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ جب اس نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو تو انہوں نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر اپنے بیٹے کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آئیے ہم اس روشن سفر کا آغاز کرتے ہیں جس نے تاریخ کا رخ بدلا اور ایمان کو ایک نئی زندگی بخشی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے مشہور شہر بابل کے ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جہاں ہر طرف شرک ہی شرک پھیلا ہوا تھا۔ یہ کوئی معمولی دور نہیں تھا، یہ وہ وقت تھا جب زمین پر سب سے بڑی بادشاہت قائم تھی، بابل کی سلطنت ایک ایسی سلطنت جہاں نمرود جیسا شخص خود کو رب کہتا تھا، جہاں تخت کے سائے میں سچائی کا گلا گھوٹا جاتا تھا، جہاں ہر گلی، ہر بازار، ہر دروازے پر بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ انسان مٹی کے بنے بتوں سے امید باندھے بیٹھا تھا اور رب حقیقی کو بھول چکا تھا۔ وہاں ہر طرف جہالت کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، ہر عقل قید، ہر دل زنجیروں میں اور ہر زبان حق کے ذکر سے خاموش تھی۔ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بت بناتے اور ان کی پرستش کرتے تھے، تو وہیں کچھ لوگ ستاروں کی اور چاند سورج کی پوجا کرتے تھے اور ان کو اپنا رب سمجھتے تھے۔ ہر گھر اور ہر گلی میں کئی بت رکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ خود ابراہیم علیہ السلام کے والد ایک بت فروش تھے اور بت بنا کر بیچا کرتے تھے۔ گویا کہ عراق کا یہ شہر جس میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہ بت پرستی اور علم نجومیت کا گھر تھا اور ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے پاکیزہ فطرت اور روشن عقل اور رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے قوم کے ان شرکی اعمال سے محفوظ رہے، بلکہ اس کو برا سمجھتے رہے اور ہر وقت غور و فکر کرتے تھے کہ لوگ کیوں ان پتھر کی مورتیوں کو پوجتے ہیں اور کیوں اپنی مرادیں ان سے مانگتے ہیں، جبکہ یہ پتھر نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ دنیا کی چیزوں پر غور کرتے کرتے اس وحدہ لا شریک کی ذات تک پہنچ گئے اور کہا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو انہوں نے اپنی گمراہ اور مشرک قوم کو سیدھے راستے کی دعوت دینے کا ارادہ کیا، لیکن خود ان کا گھر بھی اسی تاریکی میں مبتلا تھا، اسی لیے انہوں نے مناسب سمجھ کر سب سے پہلے اپنے گھر سے ہی تبلیغ دین کا آغاز کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام قرآن شریف کے مطابق آزر تھا۔ آزر ایک نجاری کا پیشہ کرتے تھے اور لکڑیوں کے بت بنا کر لوگوں میں
قبائلوں میں فروخت کرتے تھے اور اسی سے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آزر بت پرست ہی نہیں بلکہ بت فروش تھے اور اس معاملے میں انتہائی سخت تھے۔ ایک دن موقع پا کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے بڑی نرمی سے کہا، اے میرے ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ تو آزر نے جواب دیا، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، پھر قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ان تمام باتوں پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اور 100 جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ساری دنیا تک پہنچ سکے۔ پھر ملیں گے ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔